نہیں، مجھے بامبے، مجھے فلم فیئر نے 5 سال بلایا. میری کچھ مجبوریاں تھیں، میں عرض کر چکی نا آپ سے کہ بس وہ بچی میری بہت چھوٹی تھی، کچھ حالات ایسے تھے کہ میں گھر سے علیحدگی کے بعد نکلی. تو میں عرض کر رہی ہوں کہ مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں پہلی دفعہ سب مصیبتوں کا سامنا. وہاں بلایا جا رہا تھا بار بار، اور میں یہاں پکچروں میں اتنی مصروف تھی، 3 4 پکچرز ایٹ اے ٹائم بنتی تھی، میں نہیں نکل سکتی تھی، چھوڑ کے نہ آ سکی. اور میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کبھی آپ کا جی نہیں چاہتا کسی ہندوستانی فلم میں آپ کام کریں؟ وہاں اتنا اچھا کام کرتے ہیں لوگ، ایسی کیا بھلا میں محسوس کرتی کہ میں ضرور کروں. ان سے ملنے کو جی کرتا ہے. ہاں وہ بھی ہیں، ایک ہیما مالنی ہے. اتفاق دیکھیے کہ میری جو دوسری بیٹی ہے وہ کاربن کاپی پڑھتی ہیں، وہ نا کانوینٹ میں، شی 16 ابھی تو چھوٹی ہے، بالکل ہیما مالنی ہے. اور اس کو گھر میں سب ہیما کہتے ہیں، اس لیے مجھے ہیما مالنی. اور ویسے وہ بڑی اچھی آرٹسٹ ہے ہیما، ڈانسر بہت اچھی ہے، وہ بھی مجھے بڑی پیاری لگتی ہے. اس زمانے میں جب آپ نے فلموں میں کام کیا جگنو تک، اور پھر تو خیر آپ نے ناتا توڑ لیا، جو ڈائریکٹر تھے، اداکاروں کی بات آپ نے کی، اس زمانے کے ڈائریکٹر، ان کے بارے میں اور اب جو ڈائریکٹر ہیں ان کے کام میں کوئی فرق آپ کو لگتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ویسا ہی ہے؟ جہاں تک ڈائریکشن کا ہے، دیکھیے شانتا رام جی، یہ ایسے ایسے آرٹسٹ جن میں شوکت صاحب بھی، جگنو کیسی بنی دیکھیے لاجواب، زینت میں، یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جنہیں کوئی ہلا نہیں سکا. مگر آج کل کے جو لوگ ہیں وہ ان کو دیکھ دیکھ کے اچھے بنے، اور ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں، کیسی کیسی پکچریں بن رہی ہیں. کوئی ڈاؤٹ نہیں، ہمارے پاکستان میں بھی بڑے اچھے ڈائریکٹر ہیں، جن میں حسن طارق صاحب نے بڑی اچھی پکچریں دی، اور یہاں ہیں سلیمان صاحب ہیں، بہت اچھے اچھے لڑکے آج کل اٹھے، اور انہوں نے ان کا ثبوت دیا کہ وہ اچھا کام جانتے ہیں. فلموں کے ساتھ ساتھ فلمی نغموں نے بھی اتنے برس کا یہ سفر طے کیا ہے، تو آپ، چونکہ آپ کی نظر ہے، اب بھی آپ گاتی ہیں اور ماشاءاللہ ایک ایک دن میں 3 4 گانے بھی گاتی ہیں، تو یہ گانوں کا معیار بڑا ہے موسیقی کے لحاظ سے، یا بول جو ہیں، الفاظ ہیں، ان کے لحاظ سے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ تنزل کی طرف گیا؟ دیکھیے جہاں تک میں سمجھتی ہوں نا، آپ کتنی اچھی سنگر لیں، اگر دھن اچھی نہیں تو پھر کام خراب ہو جاتا، کچھ نہیں کر سکتا آرٹسٹ، کہاں تک ہاتھ پاؤں. اور یہ بڑی خوش بختی ہوتی ہے کہ ٹیون اچھی ملے، یہ ایک بات ختم ہو گئی. دوسری بات یہ بھی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ الفاظ اچھے ملیں. اگر دھن بہت اچھی بن گئی، میرا خیال ہے یہ ٹیم ورک ہے. دیکھیے اگر بول آپ بہت اچھے لے الفاظ اور ٹیون بالکل ہی خراب بن گئی تو پھر بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور پھر سارا ہی کام اگر اچھا ہو گیا، ریکارڈنگ خراب ہو گئی تو پھر تو اللہ کا فضل ہی ہو گیا نا. بالکل. کبھی کبھی ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ آپ کے مقام مرتبے سے کچھ لوگ یا تو رشک کی وجہ سے یا کبھی کبھی حسد کی وجہ سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ پہ کسی طرح کی یلغار کریں، لیکن آپ کا فن ایسا ہے کہ ابھی تک آپ تمام آنکھوں کے باوجود آپ کی آواز اور آپ کا فن قائم ہے. تو اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ بس جی میں یوں سمجھتی ہوں کہ سر جو ہے وہ خدا ہے. کیا اچھی بات ہے. جیسے سانس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، خوشبو کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ پاک کو کسی نے نہیں دیکھا، میں نے بھی سر کو نہیں دیکھا. سر اور خدا، خوشبو، سانس، آواز، یہ خدا ہے اور اس میں پیورٹی ہونی چاہیے. کئی بار ایسے حادثے ہوئے، کہتے ہیں کہ جی نور جہاں کو کسی نے تنگ کیا تو اس کو بھگتنا پڑا. میں سمجھتی ہوں یہ میں کوئی ولی نہیں، مگر میری روح اتنی پاک ہے انشاءاللہ کہ میں سمجھتی ہوں مجھے کوئی بیجا دکھ دیتا ہے تو دنوں میں خدا مجھے دکھاتا ہے، کیونکہ میری روح میں پاکیزگی ہے. اور میری یہی تمنا ہوتی ہے یا اللہ یہ میرا گانا سر میں ہو جائے. آپ یقین کیجئے کہ میں ننگے پاؤں کھڑی ہو کر گاتی ہوں، کبھی میں جوتا پہن کے نہیں گاتی، کیونکہ جیسے ہم نماز میں جوتا نہیں پہن سکتے ویسے میرے لیے گانا جو ہے میری نماز. میرا مائک جو ہے نا
میں تو اپنی طرف سے ایک طرح سمجھیے کہ آپ سمجھ لیں مسجد میں سمجھتی ہوں، مندر میں سمجھتی ہوں مسجد میں کھڑی ہوں۔ آپ جیسے مندر میں جوتوں کو لے کر نہیں جاتے، میں کبھی نہیں، اور یہی میری نئی پود نے دیکھا ہے۔ پاکستان میں سب سنگر جوتا اتار کے گاتے ہیں کہ میڈم جوتا اتار کے گاتی، کیونکہ میرے لیے مسجد ہوتی ہے مائک کے آگے کھڑے ہو کے گانا، اور میں اپنے خدا کے سامنے عبادت کر رہی ہوتی ہوں کہ یا اللہ یہ میرے سر صحیح لگے، جو کہ میرے بس میں نہیں ہے۔ خدا چاہے گا تو وہ سر میں لگیں گے، اور میرا اللہ نہیں چاہے گا تو میری آواز بھی میرے بس میں نہیں۔ تو میں تو ایک پرارتھنا کہہ لیجیے، استدعا کہہ لیجیے، ایک التجا کہہ لیجیے، جو لے کر گانے پہ اپنے مائک کے آگے کھڑی ہوتی ہوں کہ یا اللہ تو میری عزت کر۔ تو اب تک تو میرے بس میں نہیں آیا، یہ دیکھیے عمر آ گئی، گانا میرے بس کے ساتھ۔ اسی سے ملا جلا ایک سوال میرا اور ہے، جس میں آپ ممکن ہے کہ اپنی بات کی مزید وضاحت کرنا چاہیں کہ موسیقی آپ کے لیے کیا ہے، کیونکہ آپ نے مجھے کہتا تو لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ جن کو یہ لقب یا خطاب دیا گیا ہے وہ اپنی سوچ میں موسیقی کو کیا سمجھتی ہیں، کہ ان کی زندگی میں موسیقی کا کیا حصہ ہے؟ موسیقی جی میری سانس ہے، میرا خون ہے، بس جیسے میں سانس جس دن بند ہو جائے گی مر جاؤں گی، خون کا دوران بند ہو جائے گا ختم ہو جاؤں گا، یہ جب تک چل رہا ہے میں زندہ ہوں، اور جس دن نہیں گاؤں گی تو بس کچھ ایسے ابھی میری 9 غزلیں جو ہوئی ہیں جو میں نے آپ کو بھی عرض کیا ہے، یہ غزلیں میری طرف سے نذرانہ آپ جیسے کہ میں کہہ رہی ہوں دلیپ جی کو میری طرف سے ایک ٹیپ دے دیں، ایک لتا جی کو نذرانہ دے دیں، کران جی کو اور نرگس جی کو، نوشاد صاحب کو، یہ حقیق سا تحفہ میرا یہ امانت پہنچا دیں، اور سارے انڈیا کے لوگوں کو جو کہ جہاں یہ ریڈیو میں میرا ریکارڈ بجا دیں، اور نذرانہ حقیر ہے وہ لوگ منظور کریں۔ یہ میری تازہ غزلیں ہیں جو میں نے 3 مہینے پہلے ریکارڈ کرائی نان فلم۔ تو آپ ریاض کرتی ہیں مادام یا ریاض کرنا بند کرتی؟ یہ بچپن کے کام آتے ہیں ریاض کے جو ہمیں 18 گھنٹے گوایا جاتا تھا۔ جی ایسا ہے کہ میں ضرور پسند کروں گی مگر فرصت نہیں ملتی اتنی آج کل۔ نہیں ایسا بھی نہیں ہے، یہ بچپن کا کیا ہوا تو آپ ایک بار خزانہ جمع کر لیں تو ساری عمر بیٹھ کے کھاتے، مگر یہ ہے کہ میں کرتی ہوں تھوڑا تھوڑا کبھی، یعنی جیسے آج کل بیمار ہوں، آج کل تو نہیں، مگر یہ ہے کہ میں تو بخدا اتنی خوش ہوں آپ آئے۔ میں کہوں کہ باوجود بیمار ہونے کے میں نے کہا یا اللہ میرا پیغام یہ لینے آئے ہیں تو میں ضرور اپنے پیارے دوستوں کو یہ پیغام بھیجوں، اور ریاض بھی کبھی کرنا چاہیے، تھوڑے دن کر لیں تو پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ یہ جو نئی آوازیں ہیں پاکستان میں، جی ہاں سنا ہوگا، جی ہاں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ساری بچیاں اپنی بڑا ادب کرتی ہیں، اچھی ہو جائیں گی۔ دیکھیے نیئر صاحب دیکھیے جی میں تو کہتی ہوں جو کرے گا وہ مستقبل اس میں نظر آئے گا۔ فی الحال تو دیکھیے کوئی کلاسیکل تعلیم یہاں لڑکیاں بہت کم لے رہی ہیں جو ہماری فلم لائن میں گا رہی ہیں، ان میں کلاسیکل تعلیم ابھی، یعنی جیسے کہ ہم بچپن میں 10-12 برس کی عمر میں کلاسیکل میں 5-5 ہزار استادوں میں بیٹھ کے گا چکے ہیں، یا جیسے مطلب ہے گویے کا یہی ہوتا ہے بڑا تک اس کو استادوں میں گوایا جاتا ہے۔ پہلے انہیں کلاسیکل کی تعلیم ہونی چاہیے جو کہ میں نے نہیں سنی، آج کل کوئی نہیں سنی، اور اب یہ کلاسیکل گائیں گی ٹھیک ہوں تب جا کر ان کے لیے میں تو رائے دوں گی کہ ہاں ہمارے رفیع صاحب ہیں، میرا انہیں بھی سلام کہیے گا۔ رفیع صاحب نہیں میں نے جان بوجھ کے یہ نہیں، ہمارے بڑے پیارے ہیں وہ، انہیں سلام میرا نہیں یہاں بدلا وفا کا نہیں ہے۔ آج بھی ان کے دیکھیں ماشاءاللہ، اچھا میں نے ریسنٹلی ان کے گانے سنے، وہ اتنے پیارے ہیں وہ گانے۔ آپ کو شاید یہ معلوم نہیں کہ جو آپ کے پرانے گانے ہیں ان کی LP بنتے ہیں اور وہ گھر گھر میں بجتے ہیں، سب بہت اچھا گا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ لتا جی کا تو جواب ہے، عائشہ جی بہت اچھی ہیں، اور وہ اپنے جو مدھو کے میاں تھے ان کا نام کیا ہے، مدھوبالا کے میاں تھے